औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शहजाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आइन के आर्टिकल 29, 30 और 31 का जिक्र किया था, जो कि आइन के चैप्टर 2 से रिलेटेड है और हिकमत अमली के उसूल उसका टाइटल है। ये आर्टिकल सेकंड चैप्टर जो है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 40 तक डिस्कस करता है। हमने कल 3 आर्टिकल डिस्कस किए। आर्टिकल 29 हिकमत अमली के उसूल, आर्टिकल 30 हिकमत अमली के उसूल के हवाले से ज़िम्मेदारी का तयन, और आर्टिकल 31 हमने कल पढ़ा था कि इस्लामी तर्ज ज़िंदगी के लिए स्टेट और स्टेक होल्डर्स को स्टेट के क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 बल्दियाती इदारों के फ़रोग़ पर बात करता है। आप बहुत गौर से सुनिए, हमें हमारे आइन के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम किसी भी सियासी जमात को लाइक करते हुए या डिसलाइक करते हुए हमें ये देखना हो कि कौन सी जमात आइन पर अमल दरामद कर रही है और कौन सी जमात मीडिया पर आकर ये कहती है कि हम आइन की पासदारी करते हैं। तो आर्टिकल 32 में आपसे आज जिक्र करूंगा बल्दियाती इदारों का फ़रोग़। मुमलिकत मुतल्लिका इलाक़ों के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल बल्दियाती इदारों की हौसला अफजाई करेगी और ऐसे इदारों में किसानों, मज़दूरों और औरतों की खुसूसी नुमाइंदगी को यकीनी बनाएगी। ये आइन पाकिस्तान से पढ़ रहा हूँ, कोई और चीज़ नहीं है, कहीं से कोई बाहर से कोई चीज़ मैंने इसमें शामिल नहीं की। बल्दियाती इदारों का फ़रोग़, तमाम स्टेक होल्डर्स, पार्लियामेंट जो ये कहता है कि हम जमहूरियत जो है उसके चाहने वाले हैं, जमहूरियत के दिलदादा हैं। आप देखिए कि बल्दियाती इदारों के इंतखाबात को कैसे सबूताज किया जाता है। ना तो पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों के हक़ में है, ना मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इदारों के हक़ में है, ना पीटीआई सही तरीके से बल्दियाती इदारों के हक़ में है। जितनी जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि बस हमारे मेंबर्स एमएनए और एमपीए बन जाएं, क्योंकि वहाँ फ़ंड है और हमें फ़ंड खाना है। हम इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ते कि हम जाके मुल्क की खिदमत करेंगे। हमने एमएनए बनना है, एमपीए बनना है, हमने सेनेटर बनना है, उसके बाद हमें फ़ंड मिलेंगे और वो फ़ंड में से 10% हम लगाएंगे और 90% हम खाएंगे। तमाम जो जमातें हैं उनका यही वतीरा है, यही नस्बुल ऐन है। अगर बल्दियाती इदारों को फ़रोग़ दिया जाएगा, अगर बल्दियात के इलेक्शंस कराए जाएंगे, अगर यूनियन काउंसिल की सतह पर इलेक्शन कराए जाएंगे, तो क्या होगा कि छोटी छोटी यूनियन काउंसिल, आइन में जब आइन बनाया गया तो उसमें उस टाइम लिखा कि 5000 अफराद पर मुश्तमिल अगर कोई इलाका देह होगा, देह कहते हैं एक छोटे यूनिट को, देहात पर मुश्तमिल। छोटा देहात होगा तो 2 या 3 देहात, वरना एक ही देहात को देह डिक्लेयर किया गया और उसकी एक यूनियन काउंसिल होगी और जो कम से कम 5000 नफूस पर, 5000 अफराद पर मुश्तमिल होगी। तो देहात की सतह पर भी जमहूरियत जाएगी। वहाँ पर लोग, क्योंकि एक देहात में 1-2 ही ज़ातें और ख़ानदान होते हैं, उनको अपने मसाइल का सही पता होता है, इदराक सही होता है, लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, दादा परदादा को भी जानते हैं। तो वहाँ से लोग अगर यूनियन काउंसिल के मेंबर मुंतखब होंगे तो वो अपने इलाके को तरक्की देने के लिए काम करेंगे, अपने इलाके के लिए जब वर्क करेंगे तो वो इलाका ऑटोमेटिकली वो जो है वो अपग्रेड हो जाएगा और इस तरीके से पूरा पाकिस्तान अपग्रेड होगा। इसी तरीके से शहरी इलाकों में टाउन कमेटीज़ बनाई गई, टाउन काउंसिल्स बनाई गई, और इसमें एक जो सुकम है मेरी नज़र में वो ये है कि टाउन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बनाते हुए आपने उसमें से कैंटोनमेंट के इलाकों को बाहर कर दिया है। ये कतन नहीं होना चाहिए। ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, मैं इसकी इसलिए मुखालफत करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा सिविलियन होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन सिविल होनी चाहिए। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, अगर किसी टाउन में कोई कैंटोनमेंट का इलाका आ रहा है तो कैंटोनमेंट अपने अंदरूनी मामला भले वो हल करे, लेकिन उसके जो तरक्याती काम है वो डिस्ट्रिक्ट करे,
تاکہ سویلین جو ساورنٹی ہے وہ گریجولی بوسٹ اپ ہو جائے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم ٹاؤن کمیٹیاں بنا لیتے ہیں, ہم ڈسٹرکٹ کاؤنسل بنا دیتے ہیں, ہم کنٹونمنٹ میں جاتے ہوئے ہمارے پر جل رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم کرپٹ ہوتے ہیں تو ہم جو ہے فورسز کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں. اگر ہم کرپٹ نہ ہوں, اگر ہماری ڈیموکریٹک جو ریپرزینٹیٹیو ہیں اف دے سرو فار نیشن, دین کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کو عزت دینے پہ مجبور ہو جائے گا. تو میری نظر میں ٹاؤن کمیٹی بناتے ہوئے اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل بناتے ہوئے کنٹونمنٹ کے علاقے کو بھی ان کی ایڈمنسٹریشن میں دیا جانا چاہیے. ٹاؤن کمیٹی ہے, ضلع پہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل بنتی ہے, اور پھر اس طرح میونسپل کارپوریشن جو بڑا کئی ضلعوں کا ایک شہر ہوتا ہے وہ میونسپل کارپوریشن میٹروپولیٹن بن جاتا ہے. اب اگرچہ ابتدا میں جب آئین پاکستان بنا 73 میں, تو آبادی اس طرح سے ڈیوائیڈ کی گئی تھی کہ 5000 نفوس پر مشتمل دیہہ کو یا مختلف دیہات کو ملا کر یونین کونسل بنے گی, اس کا ایک چیئرمین ہوگا اور 6-8 اس کے ممبرز ہوں گے. اور اس کے بعد جو سٹی کے جو اربن علاقے ہیں اس میں جو ہے وہ ٹاؤن کمیٹی بنتی ہے, اور ٹاؤن کمیٹی کے لیے 50,000 سے زیادہ افراد جو ہے وہ ہونے چاہیے تھے. اس ٹائم تو 20,000 لکھا ہوا تھا. پھر میونسپل کارپوریشن اور میٹروپولیٹن کے لیے انہوں نے 25 لاکھ سے زیادہ افراد کے شہر کو میٹروپولیٹن جو ہے وہ ڈکلیئر کیا. اب چونکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے لہٰذا اب اس کے افراد کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. اور کیونکہ جیسے کراچی میٹروپولیٹن ہے تو کراچی کی آبادی تو 3 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے, تقریباً 1.25 کروڑ آبادی لاہور کی, لاہور بھی میٹروپولیٹن ہے. تو اب یہ شہر جو ہے میگا میٹروپولیٹن کہلاتے ہیں. اور اگر ہم یونینیمس ڈیفینیشن جا کے دیکھیں تو ہمیں میگا میٹروپولیٹن اور میٹروپولیٹن کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بھی فرق نظر آئے گا. ہمارے یہاں پہ شہر جو ہے کثرت آبادی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ ترقیاتی کام نہیں ہوتے. اس لیے نہیں ہوتے کہ کراچی جیسے شہر ہے, کراچی انڈر کس کے, ٹوٹل کراچی کی ایڈمنسٹریشن سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا تعلق انٹیریئر سندھ سے, ان کو کیا لینا دینا شہر سے, ان کی یہاں پر روٹس نہیں ہیں, وہ صرف کھانے کمانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. لہٰذا کراچی کی ایڈمنسٹریشن, لاہور کی ایڈمنسٹریشن, فیصل آباد کی ایڈمنسٹریشن وہاں کے مقامی لوگوں کی ہونی چاہیے جو جواب دہ ہوں اپنی قوم کو. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا نہیں جا رہا. پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کا راگ الاپتے نہیں تھکتی وہ بلدیاتی اداروں کے اور بلدیاتی الیکشنز کے خلاف ہیں. وجہ صرف کیا ہے, وجہ ہے کرپشن. وجہ کیا ہے, وجہ پیسہ کمانا. آپ دیکھیں کسی بھی ڈیموکریٹک پارٹی نے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ بلدیاتی نظام کس نے متعارف کرایا؟ ایوب خان نے 1959 میں. بے شک اس نے بیسک ڈیموکریسی کرائی, واٹ ایور ہی ڈیڈ, although that was not the complete democratic system but much better than the present system. اس کے بعد 85 میں بلدیاتی نظام آیا, 87 میں الیکشن کرائے گئے, پھر 91 میں الیکشن کرائے گئے, اور اس کے بعد مشرف دور میں پھر 2001 میں بلدیاتی نظام کو رائج کرایا گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کا راگ گانے والے بلدیاتی اداروں, بلدیاتی الیکشن کے خلاف, جمہوریت کی باتیں کرنے والے, جمہوریت کا نعرہ لگانے والے, جمہوریت سے فیضیاب جماعتیں کبھی بھی گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ پاورز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے, وجہ ہے پیسہ کھانا. جتنی ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ آیا اس میں بلدیاتی اداروں کو فروغ دیا گیا, بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس سے کیا ہوا, گلی محلے کے لیول پر سیاست ہوئی, اور گلی محلے میں لوگوں نے اپنے مسائل کو خود حل کیا, اور فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کو صرف وہی مسائل ریفر کیے جاتے تھے جو ان کی اپروچ سے باہر ہوتے تھے. ورنہ سڑکیں بنانا, نالیاں بنانا, سیوریج کا نظام صحیح کرنا, واٹر سیوریج کا نظام صحیح کرنا, بجلی کے نظام پر اداروں سے بات کرنا, یہ سب بلدیاتی ادارے خود کر لیتے تھے. یونین کونسل, ٹاؤن کمیٹی, میونسپل کارپوریشن یہ سارے معاملات کو خود حل کر لیتی تھی. اور پوری دنیا میں, ہم جب دنیا میں برطانیہ کا ذکر کرتے ہیں, امریکہ کا ذکر کرتے ہیں, جرمنی کا ذکر کرتے ہیں, فرانس کا ذکر کرتے ہیں, ہم اٹلی اور اسپین کا ذکر کرتے ہیں, ہم سویڈن کا ذکر کرتے ہیں, آسٹریلیا کا ذکر کرتے ہیں, ہم ہر اس ملک کا جس ملک میں ترقی ہو رہی ہے ہم جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بلدیاتی نظام طاقتور ہے, وہاں پر جو ہے وہ یونین کونسل کو امپاورڈ کیا گیا ہے, وہاں چھوٹے لیول پر
زیادہ جو ہے اختیارات دیے گئے تاکہ انہوں نے اپنے مسائل کو خود حل کیا۔ پاکستان میں ہم جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاور سارے صوبائی اسمبلی کے پاس ہو، پاور سارا وفاقی حکومت کے پاس ہو، فنڈ سارا ان کو ملے، وہ 10 روپے لگا دیں 90 روپے کھا جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سڑک بنتی ہے، سڑک کیسے بنتی ہے؟ ٹوٹی ہوئی سڑک پر ہلکا سا ایک طے لگاتے ہیں اور ڈامر ڈال کے چلے جاتے ہیں، بارش آتی ہے اور وہ ساری طے بگڑ جاتی ہے، وہ ساری طے اجڑ جاتی ہے، روڈ پھر جو ہے وہ مختلف بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ تو جب تک پاکستان میں بلدیاتی نظام مضبوط نہیں ہوگا، اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 32 پڑھیں آپ، دیکھیں ابھی سیلاب کا بہانہ بنا کے آپ نے بلدیاتی الیکشن پوسٹپون کر دیے۔ آپ کو اصل میں یہ ڈر ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن ابھی ہم نے کرا دیے تو نہ پیپلز پارٹی کہیں نظر آئے گی، نہ ایم کیو ایم کہیں نظر آئے گی۔ تو یہ ایک مین ریزن ہے۔ اب کراچی میں کہاں سیلاب سے جو ہے وہ کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ وجہ یہ کہ آپ کے سابقہ کارنامے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ خوف زدہ ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں، جیسے جماعت اسلامی کام کر رہی ہے، جیسے تحریک لبیک فرنٹ پر آئی ہے، اسکرین پہ آ کے کام کر رہی ہے، ان جماعتوں کو چاہیے کہ یہ بلدیاتی اداروں کے لیے الیکشن کے لیے پورا زور لگائیں کہ الیکشن ہوں، آرٹیکل 32 کی پاسداری کرتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کو اور الیکشن کمیشن کو فی الفور بلدیاتی انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ اختیارات گراس روٹ لیول پر لوگوں کو ملیں اور لوگ اپنے مسائل حل کریں۔ تو ہمیں آئین پاکستان کو پڑھنا ہے، ہمیں اس کو عام کرنا ہے اور ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں، آپ کو آپ کی آئین سے آگاہی ہوگی، خاص طور پہ لاء کے اسٹوڈنٹس کو بھی اور عام شہری کو بھی ہمیں ہمارے آئین کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور وہ سیاسی جماعتیں جن کو پاور میں نہیں آنے دیا جاتا، ان کو چاہیے کہ وہ اس آئین کا سہارا لیں، پٹیشنز فائل کریں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، کہ آئین کا نفاذ ہونا چاہیے، چاہے اس سے کسی کو بھی نقصان ہو۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے ویڈیوز میں بہتری پیدا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔